نور من نور اللہ کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. صرف نور کہیں تو ٹھیک ہے، نور ہدایت بھی ٹھیک ہے. وہ سراج منیرہ کہا گیا ہے نبی الاسلام کو، تو وہ تو ہم مانتے ہیں. اسلام کی جو پہلی تفسیر لکھی گئی اہل سنت کے ہاں تفسیر طبری ابن جریر، جس سے ابن کثیر نے سارا کچھ کیا، انہوں نے جو آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سورہ المائدہ کی جو آیت ہے اس کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی الاسلام کی ذات ہے. ٹھیک ہے، بالکل ہے. ہم تو بخاری مسلم کو بھی نور مانتے ہیں، صحابہ کے اقوال کو بھی نور مانتے ہیں، لیکن ایز اے اسپیشی نبی الاسلام انسان تھے. مسند احمد میں ہے، دلائل النبوہ کے اندر بھی ہے، اور مشکات میں موجود ہے. بالکل صحیح حدیث ہے. نبی الاسلام نے فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے. میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک روشنی ظاہر ہوئی جس کی وجہ سے شام کے محلات بھی ان پر روشن ہو گئے. نبی الاسلام کی والدہ محترمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی تھی کہ آپ سے وہ بچہ پیدا ہوگا کہ جس کا دین، جس کی حکومت بالآخر اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر کو بھی سپرسیڈ کر جائے گی. ہم جو نبی الاسلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ وہ انسان تھے، تو وہ صرف اسپیشی کے طور پر کہتے ہیں، ہماری طرح کے انسان نہیں تھے. یہ ذہن میں رکھیے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام وصال کے روزے رکھتے تھے، ایک روزہ افطار کیے بغیر اگلا روزہ، یعنی کنٹینیوس 3 4 دن کے روزے. کچھ صحابہ نے رکھے، وہ بے ہوش ہو گئے. تو نبی الاسلام فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ کسی نے نہیں پڑھا قل انما انا بشر مثلکم، نہیں پڑھا. ان کو پتا تھا کہ حضور کیا بات کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں رات کے وقت اپنے رب کے حضور ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، میری مثل تو کوئی ہو نہیں سکتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ان 2 آنکھوں کے ساتھ پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. ہمیں تو 180 ڈگری سے زیادہ نظر نہیں آتا، وہ 360 ڈگری دیکھتے تھے. آپ کو پیچھے صحابہ کرام نظر آتے تھے نماز کی حالت میں، یہ آپ کا معجزہ تھا. ہماری آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے نماز کسوف پڑھائی، جو سورج گرہن کی نماز ہے، اس میں چند قدم آگے بڑھے، ہاتھ بلند کیا، پھر واپس کیا. صحابہ نے کہا آج آپ کو ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھا دی اور اس میں میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا، میں نے ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ لوں. اب جنت 7 آسمانوں کے اوپر، ہاتھ بھی وہاں تک پہنچ رہا ہے، تبھی تو توڑنے کا ارادہ کیا اور دیکھ بھی لیا. اور پھر فرمایا کہ نہیں، پھر میں نے اسے ترک کر دیا، اور اگر میں توڑ لیتا تو تم ہمیشہ کھاتے رہتے، کیونکہ جنت کی نعمتوں کو فنا نہیں ہے. ایک آپ نے دانہ توڑنا تھا، دوبارہ لگ جانا تھا، وہ جنت کو تو فنا نہیں ہے. لیکن وہ پردہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا کبھی گمان بھی گزرا. تو وہ پردے میں رہی. اب نبی الاسلام کی نگاہ مبارک. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، حتیٰ کہ آپ کا پسینہ لوگ عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے، اپنی خوشبو میں ملاتے تھے، اور نبی الاسلام اسے انڈورس کیا کرتے تھے کہ ہاں تم یوز کرو. صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے نبی الاسلام کا جو وضو کا بچا ہوا پانی، جب صحابہ کرام آپ ایک بڑے تھال میں وضو کرتے تھے نا، تو وہ تھال ضائع نہیں کیا جاتا تھا. وہ حضرت بلال جب باہر لے کے آتے تھے تو صحابہ کرام اس میں سے اپنے جسم کے اوپر تبرکن ملتے تھے. ایک تو بخاری میں صلح حدیبیہ والی حدیث ہے نا، بڑی لمبی، اس میں تو حضور وضو کر رہے ہیں، وہاں تو ڈائریکٹ وہ اپنے چہرے پر اور برکات حاصل کر رہے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام سخت سردیوں میں بھی فجر کی نماز کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو مدینے کے لوگ اپنے بچوں اور غلاموں کو بھیجتے تھے برتن اٹھا کے، اور حضور علیہ السلام ہر برتن میں اپنا ہاتھ ڈالتے جاتے تھے برکت کے لیے. اور اخلاق دیکھیں، سردیوں میں کس کا دل کرتا ہے یار ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال، لیکن اب جتنے لوگ آتے تھے حضور کسی کو محروم نہیں لوٹاتے تھے، اور برکت ہوتی تھی اس کی. ظاہر ہے آپ کی مبارک تبرکات کی برکت ہے. آپ علیہ السلام کے ڈائریکٹ تبرکات کی بھی، انڈائریکٹ بھی. ڈائریکٹ تبرکات میں صحیح بخاری میں ایک تابعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے. اور بخاری مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام نے
حج یا عمرے کے موقع پر جب حلق کروایا، اپنے بال منڈوائے تو حضرت طلحہ کو دیے اور کہا صحابہ میں تبرکن تقسیم کر دو۔ نبی علیہ السلام نے خود تقسیم کروائے اپنے بال مبارک، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے ام سلمہ ہماری جو ماں ہے سلام اللہ علیہا، انہوں نے رسول اللہ کے چند بال ایک ڈبیا سے نکالے اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کے بال ہیں، ہمارے محلے میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کا دھون اسے دیتے ہیں، وہ برتن بھیج دیتا ہے تو وہ شفا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں۔ صحیح مسلم میں اسما بنت ابی بکر نے رسول اللہ کا کرتا نکالا، کالے کلر کا کسروانی طیالسی جبہ جس پہ گوٹ بھی لگی ہوئی تھی، اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے، اور یہ سیدہ عائشہ کے پاس تھا اور ان کی وفات کے وقت میں نے ان سے لے لیا، وہ بڑی بہن تھی ان کی، اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ اب یہ کرتا تو انڈائریکٹ تبرک ہے، چلے بال تو آپ کہہ سکتے ہیں جسم کا حصہ ہے، کرتا تو جسم کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس میں بھی تبرکات ہے۔ لیکن اس کی بنیاد پہ یہ آج کل کے بزرگ پیر حضرات اور کہتے ہیں یہ عبد القادر جیلانی کا بال ہے، یار حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کے بال کدھر ہیں؟ انہوں نے تو تبرکن کوئی جاری نہیں کیا۔ اور یہاں 2014 کے دھرنے میں ڈاکٹر طلعت قادری صاحب اپنا پسینہ پونچھ کے ٹیشو پیپر تبرکن دے رہے تھے، اور پلی یہاں سے لیتے ہیں۔ الیاس قادری صاحب کتنا عرصہ اپنے منہ سے نکلی ہوئی ہڈیاں اور یہ باقی چیزیں لوگوں کو تبرکن تقسیم کرتے ہیں اور پلی یہاں سے لیتے ہیں۔ پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے یعنی عزتیں رسول اللہ کے نام پر اویل کی ہیں، لیکن پھر ڈاکہ مارا ہے ان کی عزت کے اوپر کہ تم نے وہ سارے پروٹوکول اویل کیے ہیں، کیا خلفائے راشدین بھی یہی کچھ کرتے تھے نبی علیہ السلام کی احادیث کی بنیاد کے اوپر؟